بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، میں امید کرتا ہوں آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کا ٹیچر ندیم اختر اردو گرامر کے ایک اور عنوان کے ساتھ آپ کے سامنے موجود ہوں۔ پیارے بچوں، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سامنے اس عنوان کا نام بولوں، اس سے پہلے میں آپ کے سامنے کچھ جملے یہاں پر لکھوں گا۔ آپ نے میرے ساتھ وہ جملے دہرانے بھی ہیں، لکھنے بھی ہیں اور ان پہ غور بھی کرنا ہے۔ پہلا جملہ جو میں لکھ رہا ہوں اس پہ ذرا غور کیجئے گا۔ علی بہادر لڑکا ہے۔ جی بچوں، علی بہادر لڑکا ہے۔ اس کے بعد میں ایک اور جملہ لکھ رہا ہوں۔ عائشہ اچھی طالبہ ہے۔ یہ دو جملے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی لکھے، ان پہ ذرا غور کیجئے۔ علی بہادر لڑکا ہے، عائشہ اچھی طالبہ ہے۔ دیکھیے، سب سے پہلے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس میں یہ علی کیا چیز ہے۔ علی ہمارا اسم ہے، لڑکا بھی ہمارا اسم ہے۔ دوسرے جملے میں عائشہ بھی اسم ہے اور طالبہ بھی اسم ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ علی ایک لڑکا تو ہے، لیکن یہ جملہ ہمیں بتا رہا ہے، اس جملے کے اندر موجود ایک ایسا کلمہ ہے جو ہمیں علی کے بارے میں مزید واضح کر کے بتا رہا ہے، جو ہمیں علی کی کوئی خوبی، کوئی خامی، اس کی کوئی کیفیت یا اس کی کوئی حالت بتا رہا ہے۔ وہ کلمہ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک، شاباش، بہادر۔ تو ہمیں یہ دیکھا کہ علی لڑکا ہے، کیسا لڑکا ہے؟ بہادر لڑکا ہے۔ تو پیارے بچوں، علی بہادر لڑکا ہے، تو اس لفظ بہادر، اس کلمے بہادر نے ہمیں یہ بتا دیا کہ علی کیسا لڑکا ہے۔ یہاں تک بات سمجھ آ گئی؟ اب اگلے جملے پہ ذرا غور کیجئے۔ عائشہ طالبہ ہے۔ اگر ایک لمحے کے لیے ہم اس کو چھپا دیں، عائشہ طالبہ ہے۔ اب عائشہ کیسی طالبہ ہے؟ عائشہ اچھی طالبہ ہے۔ تو یہ کلمہ اچھی جو ہے، یہ ہمیں مزید واضح کر کے بتا رہا ہے کہ عائشہ کیسی لڑکی ہے، کیسی طالبہ ہے؟ عائشہ اچھی طالبہ ہے۔ تو ان دو جملوں سے پیارے بچوں ہمیں یہ پتہ چلا، یہاں پر دو جو جملے لکھے ان میں یہ جو دو کلمے ایسے ہیں، ایک بہادر اور ایک اچھی، یہ دو، ایک یہ اور ایک یہ دو ایسے کلمے ہیں جو ہمیں اس اسم علی اور عائشہ کے بارے میں مزید واضح کر کے بتا رہے ہیں، اس کی کوئی خوبی یا خامی بتا رہے ہیں۔ تو لہٰذا وہ اسم، وہ کلمہ جو کسی اسم کی خوبی، خامی، وصف، حالت یا کیفیت بتائے، اسے ہم کہتے ہیں اسم صفت۔ اسے ہم کیا کہتے ہیں پیارے بچوں؟ اسم صفت کہتے ہیں۔ تو لہٰذا ہم نے ان مثالوں کے ذریعے یہ بات سمجھ لی کہ ہر وہ کلمہ، ہر وہ لفظ جو کسی بھی اسم کی خوبی، خامی، وصف، حالت یا کیفیت کو بیان کرے، وہ اسم صفت ہوتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آئیے اب اس سے اپنے سبق کو تھوڑا اور آگے لے کے چلتے ہیں۔ اسم صفت کے درجے پڑھتے ہیں۔ اب ہم اس کے درجے پڑھیں گے۔ اسم صفت کے درجے کیا ہوتے ہیں؟ اسم صفت کے درجے، پیارے بچوں، اسم صفت کے 3 درجے ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ نمبر 1، تفصیل نفسی۔ یہ تفصیل نفسی کیا ہوتا ہے؟ پیارے بچوں، تفصیل نفسی یہ ایسا صفت کا درجہ ہوتا ہے، صفت کا یہ وہ درجہ ہوتا ہے جس میں کسی کی ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا ہمیشہ کہ تفصیل نفسی میں ہمیشہ کسی بھی اسم کی، اس موصوف کی صرف اور صرف ذاتی صفت بیان کی جاتی ہے اور اس کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ یہ 2 پوائنٹ آپ نے تفصیل نفسی کے بارے میں اپنے ذہن میں بٹھا لینے ہیں۔ کیا میں پھر دوبارہ دہرا رہا ہوں پیارے بچوں، میرا ساتھ دیجئے گا، پوری توجہ اپنی اس پہ مرکوز کر دیجئے گا کہ تفصیل نفسی میں
کیا کون سی دو باتیں ہم نے ذہن میں رکھنی ہے؟ نمبر ایک کہ تفصیل نفسی ہمیشہ ذاتی وصف کو، ذاتی خوبی، خامی اور کیفیت کو بیان کرتا ہے، اور اس میں اس کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں ہوتا۔ ہم مثال یہاں پر لیں گے، اسی مثال کو ہم تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں جو میں نے یہاں پر بیان کی۔ علی بہادر لڑکا ہے، علی بہادر لڑکا ہے۔ اب یہ جو جملہ ہے اس میں ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ علی بہادر لڑکا ہے، لیکن اس میں علی کا کسی کے ساتھ کوئی مقابلہ نہیں کیا جا رہا، لہٰذا یہ جو یہاں پر اس میں صفت کا درجہ بیان ہوا ہے یہ تفصیل نفسی ہے۔ یہاں پر بات کلیئر ہو گئی آپ کو؟ تو تفصیل نفسی کیا چیز ہو گئی؟ ایسی صفت کا ایسا درجہ جس میں صرف ذاتی صفت بیان کی جائے اور اس میں موصوف کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہ کیا جائے، تو یہ تفصیل نفسی ہوتا ہے۔ آئیے اب اس کی دوسری قسم کی طرف بڑھتے ہیں ہم۔ دوسری قسم ہے تفصیل باز۔ جیسا کہ نام ہی سے ظاہر ہے، آپ نے نام ہی سے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ یہاں کس کے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تو پیارے بچوں، تفصیل باز میں کیا ہوتا ہے؟ یہاں پر بعض کے ساتھ، کچھ کے ساتھ مقابلہ کیا جاتا ہے، کمپیریزن کیا جا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پر کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں ہے، لیکن یہاں پر کچھ کے ساتھ کچھ اشخاص کے ساتھ یا کچھ اشیاء کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہوتا ہے۔ جب اس کا صفت کا جو درجہ ہے اس کو کسی ایک کے ساتھ، کسی دوسرے کے ساتھ، کسی تیسرے کے ساتھ یا کچھ لوگوں کے ساتھ، چند ایک لوگوں کے ساتھ، محدود لوگوں کے ساتھ یا محدود اشیاء کے ساتھ جب اس کا موازنہ کیا جاتا ہے، مقابلہ کیا جاتا ہے، تو وہ تفصیل باز میں آتا ہے۔ آئیے میں اس کی ایک مثال آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انشاءاللہ اس مثال سے آپ کے سامنے یہ بات بالکل واضح ہو جائے گی، بالکل آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ تفصیل باز کیا ہوتا ہے۔ دیکھو، ہم اسی جملے کو لے کے آگے چلیں گے کیونکہ اس جملے کو آپ نے اچھی طرح سمجھ لیا ہے، اس لیے ہم اسی جملے کو آگے لے کے چلیں گے۔ اگر میں یہاں پر لکھوں کہ علی احمد سے بہادر ہے، تو دیکھا بچوں آپ نے اس جملے میں ہم نے کیا کیا؟ علی کا مقابلہ کس سے کر دیا؟ احمد سے کر دیا۔ یہاں پر علی کا کسی کے ساتھ مقابلہ نہیں تھا، اس لیے یہ تفصیل نفسی تھا۔ تفصیل باز میں کیا ہوا؟ علی کا مقابلہ کس سے ہو رہا ہے؟ کسی ایک شخص اور سے ہو رہا ہے، لہٰذا علی احمد سے بہادر ہے۔ تو یہ جو جملہ ہوگا پورا جس میں علی کا مقابلہ احمد سے کیا جا رہا ہے، تو یہ تفصیل باز کا جملہ ہوگا۔ یہاں پر اس میں صفت کا دوسرا درجہ تفصیل باز کو رکھا گیا ہے، تفصیل باز آیا ہے۔ تو یہاں تک بات کلیئر ہو گئی ہے۔ آئیے اب ہم تھوڑا سا اور آگے چلتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اس میں صفت کا تیسرا درجہ کون سا ہے، اس کو کیسے پہچانیں گے ہم، اور اس کی مثالیں کیا ہوں گی۔ تو یہاں پر پیارے بچوں اس کا جو تیسرا درجہ ہے وہ ہے تفصیل کل، وہ ہے تفصیل کل۔ نام ہی سے آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ تفصیل کل سے کیا مراد ہے۔ یہ کس کی تفصیل بیان کر رہا ہے؟ کل کی، سب کی، کل کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، سب کے ساتھ مقابلہ ہو رہا ہے، موصوف کا مقابلہ سب کے ساتھ ہو رہا ہے، تو اس سے ہم کہیں گے تفصیل کل۔ یہاں پر کیا ہوتا ہے؟ سب سے مقابلہ ہوتا ہے۔ یہاں مقابلہ کس کے ساتھ ہوتا ہے پیارے بچوں؟ سب کے ساتھ مقابلہ ہوتا ہے، لہذا اسے ہم تفصیل کل کہتے ہیں۔ یعنی کہ اس موصوف کا جو موازنہ کیا جا رہا ہے، جو کمپیریزن کیا جا رہا ہے، وہ سب کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ آئیے اس کو ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں۔ جب مثال آپ کے سامنے آئے گی تو یہ کنسیپٹ آپ کے دل و دماغ میں بالکل واضح ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم اسی مثال کو لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ یہاں میں لکھتا ہوں
अली सबसे बहादुर है। तो प्यारे बच्चों, आपने ये देखा यहां पर इस जुमले में अली का मुकाबला किससे हो रहा है? सब से। अली को सब पे फौकियत दी जा रही है। तो ये जो जुमला है ये तफसीले कुल का जुमला कहलाएगा, तफसीले कुल का जुमला कहलाएगा। तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि तफसीले कुल में मुकाबला किस चीज़ से हो रहा है? तफसीले कुल में मुकाबला हो रहा है सब के साथ हो रहा है। तो बच्चों, आज हमने अपना जो सबक देखा वो उर्दू का इसमें सिफ्त था। इसमें सिफ्त क्या होती है? इसमें सिफ्त में ये ऐसा इसम, ऐसा कलमा होता है जिसमें किसी भी शख्स या चीज़ की खूबी या खामी बयान की जाती है। तो उसकी आगे हमने 3 दर्जे भी देखे। तफसीले नफसी, इसमें किसी से मुकाबला नहीं होता, सिर्फ ज़ाती वस्फ बयान किया जाता है। तफसीले बाज़ में कुछ के साथ मुकाबला किया जाता है, और तफसीले कुल में सब के साथ मुकाबला किया जाता है। इसकी मिसालें भी आपने देखी। अली बहादुर है, ये तफसीले नफसी है। अली अहमद से बहादुर है, तो इसका मुकाबला यहाँ पर अली का अहमद से हो रहा है, लिहाजा ये तफसीले बाज़ है। और अली सब से बहादुर है, यहाँ पर अली का मुकाबला सब से हो रहा है, लिहाजा ये तफसीले कुल है। इस मिसाल को आपने अपने जहन में रखना है प्यारे बच्चों, और उसके बाद आपने खुद से कम से कम 4 से 5 ऐसी मिसालें बनानी हैं, ऐसे जुमले बनाने हैं जो तफसीले नफसी, तफसीले बाज़ और तफसीले कुल की वजाहत करते हों। तो ये था आज का लेसन, आज का सबक। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का ये सबक आपको अच्छा लगा होगा और उर्दू ग्रामर के इस टॉपिक के हवाले से आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं अगले टॉपिक, अगले सबक में, अगले किसी और उन्वान के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।